یہ صدائیں سنائی دی جا رہی ہیں کہ 2026 پاکستان میں آئی پی او کا سال ہو سکتا ہے. پہلی بار جب کوئی کمپنی اسٹاک مارکیٹ میں جاری ہوتی ہے اس کو آئی پی او کہا جاتا ہے, جہاں سے وہ پہلی بار پیسے ریز کرتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسی ہی کمپنی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں, غنی ڈیریز. آج ہمارے گیسٹ ہیں حافظ اویس غنی صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام عدیل صاحب. پاکستان از اے بگ ملک پروڈیوسنگ کنٹری. 7 کروڑ لیٹر دودھ جو ہے ہم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. 6% فارمل سیکٹر پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, باقی 94% انفارمل سیکٹر سے یا یہ گوالو والا بزنس چل رہا ہوتا ہے. How do you plan to capitalize this gap? Pakistan is supposedly the 4th largest milk producing country in the world. The quality of milk کو ہم ساروں کو پتہ ہے جی بہت ہی ناقص ہے, اور یہ بنیادی ضرورت ہے. پروٹین کسی بچے کو یا کسی ایڈلٹ کو چاہیے تو وہ ملک میں سب سے زیادہ ہے, اور وہی ہم جو ہے وہ صحیح پرووائڈ نہیں کرتے. You work with some of the biggest B2C players in Pakistan. یہ مارکیٹ کریک کرنا یا ان کمپنیوں کے دروازے پہ نوک کر کے جانا, یہ تو مشکل ہوگا. یہ بہت ہی آسان ہے. اچھا, ہاں بالکل آسان ہے, کیونکہ دودھ انکریڈبلی شارٹ ہے. جو سارے کارپوریٹ ڈیریز ہیں نا, جیسے وی آر کارپوریٹ ڈیری, ان کا ایک بڑا ہی اسپیشلائزڈ پروسیس ہے. بہت سی چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. میرا ایک دوست کہہ رہا تھا بندے نو اتنی چنگی خوراک نہیں لگتی, کیونکہ جو آپ کھلائیں گے نا گائے کو وہ اس نے آپ کو دینا ہے. جتنی آپ کی ییلڈ اچھی ہوگی اتنا آپ کا بزنس پراسپر کرے گا. ڈیری بزنس سے آپ لوگ پہلے سے وابستہ ہیں, اکثر ایک جنریشنل بزنس چلتا آ رہا ہوتا ہے. خود یہ سٹارٹ کیا تھا اب سے کچھ عرصہ پہلے. پیرنٹ کام تو مائننگ کا, پنک ہمالین سالٹ مائننگ میں ہوں میں. ان 2020 وی برانچڈ آف, اور ہم نے 200 کاؤ امریکہ سے امپورٹ کی. پھر ہم نے دوبارہ 200 کی, باقی ہماری کو 50% کے قریب جو آرگینک گروتھ تھی. پاکستان میں ڈبے کی قیمت ہے 360, 70, 350 میں بھی مل رہا ہے, جبکہ کھلا دودھ آپ کو 200 میں ملتا. اب اگر آپ پیکج کر کے دیتے ہو نا تو اس کی بہت ہی نش مارکیٹ ہے, اسپیشلی جب سے یہ 18% کا ٹیکس گورنمنٹ نے لگایا ہے. اس کا جو ڈسپیرٹی ہے نا بٹوین دی گوالا اینڈ دی فارمل سیکٹر, وہ بہت بڑھ گئی ہے. جو ڈبا 250 کا تھا 250 کا, وہ آج 450 کے قریب ہے. What kind of technology do you require at a dairy farm to produce the milk of this quality and at this yield? اس کی جو فیڈ کی فارمولیشن ہے وہ جب فارمولیٹ ہو جاتی ہے نا, تو آپ نے اس کو مکس کرنا ہوتا ہے. چھوٹی سی مشین ہے اور 4 لاکھ یورو کی. آپ اس کو لگائیں گے نا وہاں پر, تو آپ کی لیٹریج میں 1 سے 2 لیٹر کے درمیان فرق آئے گا. How do you actually expect کہ وہ جو اسٹیپ پروفیٹیبلٹی گروتھ ہے اس کو آپ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایئر آن ایئر؟ اس میں کچھ چیز آپ نے بنانی نہیں ہے. گائے کو چارہ کھلانا ہے. اوکے, جتنی نمبر آف گائز ہیں ملٹیپلائی کر دیں 35 سے. اچھی ایفیشنسی میری نہیں ہے, میں نے فارم کو اچھا مینج نہیں کیا ہوا, تو 35 کی جگہ 32 آ جائے گی, 30 آ جائے گی. اس کی ایک مارکیٹ میں قیمت ہے, اور وہ نمبر اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو بالکل آسانی سے بیٹھ جاتا. اپنے ہرڈ کو ایک بہت بڑا بوسٹ دینے جا رہا ہوں 1250 گائے کا, اس لیے وہ آپ کو نمبرز بڑے کمال نظر آ رہے ہیں, اسٹیگرنگ نمبرز نظر آ رہے ہیں. ٹھیک. ادروائز اگر میں وہی اپنی آرگینک گروتھ کے اوپر رہوں تو یہ نمبرز بہت شرنک ہو جائیں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم. اسٹارٹ اپ پاکستان کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ, پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں میں بڑے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں. یعنی بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیٹس فار اے لاٹ آف پیپل دیٹس دا اونلی اسپارکلنگ اسپاٹ فار پاکستان وین اٹ کمز ٹو دا اکنامکس مینجمنٹ اینڈ آل. کیا کہتے تھے جی, 1 لاکھ کراس کر گئی, 1,25,000 کراس کر گئی مارکیٹ کے, ایسی 1.5 لاکھ کراس کر گیا, رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اب جب بھی مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی اٹینشن اس کی طرف آتی ہے کہ سم تھنگ از ہیپننگ دیئر. آئی تھنک پیپل آر, یا تو پاکستان کے لوگ اب انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, پیپل آر پوٹنگ ان دیئر منی. اور جب لوگ اپنے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر بزنس مین بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اس حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس اپرچونٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی بزنس مین ہوتا ہے, اس کو کسی بھی اپنے پروجیکٹ کے لیے یا اپنے کسی کام کے لیے, کسی نئے کام کے لیے پیسے ریز کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. یا تو وہ بینکوں کے پاس جا سکتا ہے اور وہاں سے وہ ڈیٹ فائنینسنگ لے سکتا ہے, یا پھر وہ ایکوٹی فائنینسنگ لیتا ہے اسٹاک مارکیٹ کے تھرو. تو ایک طرف تو اسٹاک مارکیٹ ہماری بڑی ضروری اوپر جا رہی ہے, اور دوسری طرف یہ صدائیں سنائی دی جا رہی ہیں کہ 2026 پاکستان میں آئی پی او کا سال ہو سکتا ہے. آئی پی او اسٹینڈس فار انیشل پبلک آفرنگ, یعنی پہلی بار جب کوئی کمپنی اسٹاک مارکیٹ میں جاری ہوتی ہے تو اس کو آئی پی او کہا جاتا ہے, جہاں سے وہ پہلی بار پیسے ریز کرتی ہے. اتنا لمبا جو تعارف میں نے کروایا ہے وہ اس وجہ سے کروایا ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسی ہی کمپنی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں جو کہ اب سے چند دنوں بعد اپنا آئی پی او فلوٹ کرنے والی ہے, یعنی اسٹاک مارکیٹ میں اپنا ڈیبیو کرنے والی ہے, اپنی انٹری مارنے والی ہے. اور اس کمپنی کا نام ہے غنی ڈیریز. اور غنی ڈیریز کے روح رواں اس کمپنی کے سی او آج ہمارے گیسٹ ہیں. سو اسٹارٹ اپ پاکستان کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں حافظ اویس غنی صاحب کو. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام عدیل صاحب. تھینک یو. کیسے مزاج آپ کے سر؟ گڈ, ویری ویل. ایکسائٹیڈ ہیں, آئی پی او آنے والا ہے کمپنی کا؟ Absolutely, yeah, anyone would be excited, to have the IPO coming.
That's wonderful. سوچا تھا آپ سے کچھ سالوں پہلے 2-3 سال پہلے that we will be knocking the door of capital markets. ایکچولی ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو بالکل بھی نہیں, اور یہ سارا آنن فانن کام ہوا ہے. صحیح. ایون دو آئی بین آن دی مارکیٹس فار مینی 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 ایئرس ناؤ. کبھی اس کو سوچا نہیں تھا, یہ بالکل ہی 4-5 مہینے پرانی چیز ہے اور بس اللہ نے کروا دیا. زبردست. ڈیریز, غنی ڈیریز نام سے لگ رہا ہے, ہم بات کر رہے ہیں دودھ کے حوالے سے, ہم بات کر رہے ہیں ملک کے حوالے سے. ظاہر ہے پاکستان از اے بگ ملک پروڈیوسنگ کنٹری. یعنی میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ تقریباً کوئی 70 ملین لیٹر یعنی 7 کروڑ لیٹر دودھ جو ہے ہم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میری نالج میں یہ بھی بات آئی ہے کہ اتنا بڑا جو پاکستان کی ملک پروڈکشن ہے اس میں ہم صرف 6% یا 6% جو ہے وہ فارمل سیکٹر پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, باقی 94% انفارمل سیکٹر سے یا یہ گوالو والا بزنس چل رہا ہوتا ہے. تو سر ذرا تھوڑا سا ذرا اپنے بزنس کے بارے میں بتائیے کہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے, ہاؤ ڈو یو پلان ٹو کیپٹلائز دس گیپ؟ جی عدیل صاحب, تھینک یو ویری مچ. ایکچولی جی یہ ایک بندے کا تو کام نہیں ہے. یس یو رائٹلی پٹ اٹ, پاکستان از سپوزڈلی دی 4th لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ. رائٹ. بٹ انفارچونیٹلی دی کوالٹی آف ملک وہ ہم ساروں کو پتہ ہے جی بہت ہی ناقص ہے. بلکہ میں کوٹ کروں گا آپ کو, 3 دن پہلے کی خبر ہے کے پی گورنمنٹ کی کہ 91% آف دا ملک از ایڈلٹریٹڈ. امیجن. اینڈ اراؤنڈ دیٹ سندھ کی خبر ہے کل کی کہ اراؤنڈ دیٹ یہاں پر بھی کام کا یہی حال ہے. صحیح. تو آپ دیکھیں کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم 4th لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ ہے, 24-25 کروڑ کی پاپولیشن ہے, اور یہ بنیادی ضرورت ہے. نمبر 1 پروٹین جو ہے وہ کسی بچے کو یا کسی ایڈلٹ کو چاہیے تو وہ ملک میں سب سے زیادہ ہے, اور وہی ہم جو ہے وہ صحیح پرووائڈ نہیں کرتے. آپ کا کوشچن تھا کہ ہاؤ ڈو وی انٹینڈ ٹو برج دیٹ. ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے جی, جو ہم نے کاوش شروع کر دی ہے, بٹ آبویسلی اکیلے سے تو کام نہیں بنتا. رائٹ. وی آر ان دس ریس, اور انشاءاللہ دیکھیں اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے. تھوڑا سا اگر اویس صاحب اگر کمپنی کے بارے میں آپ نے بتا سکیں کہ یہ ڈیری بزنس سے آپ لوگ پہلے سے وابستہ ہیں, اکثر ایک جنریشنل بزنس چلتا آ رہا ہوتا ہے, یا پھر آپ نے خود یہ سٹارٹ کیا تھا آپ سے کچھ عرصہ پہلے؟ تھوڑا سا کمپنی کا بیک گراؤنڈ ہسٹری پتہ چلے. ویسے تو جی میرا پیرنٹ کام تو مائننگ کا ہے. آئی ایم ان دی کول اینڈ پنک ہمالین سالٹ مائننگ میں ہوں میں فار دا لانگسٹ ایئرس. یہ تو ان 2020 وی برانچڈ آف, اور یہ مجھے زمین میں نے ڈیری کے لیے لی. ایکچولی میں نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا فیٹننگ کا. فیٹنگ کے دوران مجھے کوئی بندہ ملا, اس نے کہا کہ سر یہ ڈیفیکلٹ کام ہے, اس کی سپلائی چین مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہے, تو آپ ڈیری کو کنسیڈر کریں. تو میں نے کہا یار اس کی فیزیبلٹی میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا جی کہ میں فیزیبلٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں, اٹ از ویری لوکریٹو. رائٹ. تو بس ایسے ہی وہ کرتے ہم اس میں ڈیری میں آ گئے. اور ہم نے 200 کاؤ جو ہیں وہ امریکہ سے امپورٹ کی انیشلی. اوکے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ 200 کی, پھر ہم آسٹریلیا گئے. تو اس طرح ہم نے پھر باقی ہماری کو 50% کے قریب جو ہے آرگینک گروتھ تھی. ناؤ وی آر اراؤنڈ 2800 ایز وی اسپیک. وہ کاونگ تو ہوتی رہتی ہر روز کی, اور نمبرز جو ہیں وہ میں جب سے کراچی 3-4 دن سے آیا ہوں تو اس کا 2650 کا نمبر تھا, 2700 کا, آج 2800 پلس ہے. تو پاکستان کی آبادی کتنا بڑھ رہی ہے ایسے ہی لگ رہا ہے. سو ایک جو پوائنٹ آتا ہے یہاں پہ وہ یہ آتا ہے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب بھی ملک بزنس میں جاتے ہیں, ایسے ایک زمانے میں میرا بینکنگ سیکٹر سے تعلق ہے, ہمارے کچھ بینکار دوستوں کو شوق ہوا کہ جی ڈیری فارمز کھولنے کا, اور اسپیشلی جو میرے لاہور کے کولیگز تھے, جو سیالکوٹ کے کولیگز اور یہ فیصل آباد وغیرہ, ان کو خاص شوق ہوتا ہے ان چیزوں کا. وہ زیادہ تر لوگ B2C والے بزنس میں چلے گئے کہ یار ہم نے ایک اپنا بنا دیا ہے عدیل فارم, آرگینک ملک اویلیبل, گھروں میں سپلائی کر رہے ہیں نال. ہم جب آپ کی کمپنی غنی ڈیریز کو دیکھتے ہیں تو ویسے آپ لوگوں نے B2B راستہ جو ہے وہ اپنایا, یہ اس کے پیچھے کیا یہ آسان تھا یا مشکل تھا یہ کام؟ یس آئی تھنک اٹس ریلیٹیولی ایزیئر. ویسے بھی سی اٹ ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ بائی دی میکینزم کہ پاکستان کی جو جنرل پاپولیشن ہے وہ بہت ایفلوئنٹ نہیں ہے, اور ہم آئی تھنک 1600-1700 کے درمیان GDP ہے ہمارا پر کیپٹا. اگر آپ ڈیولپڈ ورلڈ کے ساتھ دیکھیں نا, جہاں پر بڑے جو آپ نے بات کی جو پروسیسز ہیں بڑے, وہاں پر آج ڈبے کی قیمت ہے, مطلب پاکستان میں ڈبے کی قیمت ہے 360-70 ڈپینڈنگ آن کہ کس کا آپ لے رہے ہیں, 350 میں بھی مل رہا ہے, جبکہ کھلا دودھ آپ کو 200 میں ملتا ہے. اب اگر آپ پیکج کر کے دیتے ہو نا تو اس کی بہت ہی نش مارکیٹ ہے, اسپیشلی جب سے یہ 18% کا ٹیکس گورنمنٹ نے لگایا ہے. تو اس کا جو ڈسپیرٹی ہے نا بٹوین دی گوالا اینڈ دی فارمل سیکٹر وہ بہت بڑھ گئی ہے. بالکل ایسے. اور وہ 18% کی دیکھیں ہیڈ سٹارٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, جو گوالا ہے اس کو تو لگ ہی کچھ نہیں رہا, بالکل ان کو لگ گیا. اب وہ جو ڈبہ
250 کا تھا 250 کا, وہ آج 450 کے قریب ایسے ہی ہے تو بالکل. لوگوں کی وہ ریچ سے تھوڑا باہر ہو گئے. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ ان پروسیسرز نے بھی تو مال کسی سے لینا ہے. سو اٹ از ایزیئر کہ اگر ہم جب تک وہ ایفلوئنس نہیں آتی یا اس ایفلوئنس کو لانے میں ہم اپنا جو کردار ادا کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے, تو اتنی دیر تک ہم ایک اچھی کوالٹی کا ملک ایک پراپر سٹینڈرڈس کے اوپر ہم جو ہے وہ ان پروسیسرز کو دیں. So this was the idea behind coming into direct B2B. سو پھر آپ نے ظاہر ہے ماشاء اللہ جانور پالنا شروع کیا, انہوں نے دودھ دینا شروع کیا. اب آپ کی ہم ٹیکنالوجی وغیرہ یہ ہائیجین وغیرہ ان چیزوں پہ آتے ہیں, بٹ یو اپروچ, میں آپ کی کمپنی کی ڈیٹیلس پڑھ رہا تھا, ماشاء اللہ یو ورک ود سم آف دا بگیسٹ B2C پلیئرز ان پاکستان. یہ مارکیٹ کریک کرنا یا ان کمپنیوں کے دروازے پہ نوک کر کے جانا, جی ہم سے بھی ذرا دودھ چیک کر لیں, یہ پروسیس کتنا, یہ تو مشکل ہوگا. اچھا عادل صاحب, میں نا بڑا پریگمیٹک اور آنیسٹ سا بندہ ہوں جی, تو میں آپ کو قطعاً نہیں کہوں گا یہ بہت ہی آسان ہے. اچھا, ہاں بالکل آسان ہے, کیونکہ دودھ انکریڈیبلی شارٹ ہے. اوکے, تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, ہاں جی بڑی اچھا دودھ انکریڈیبلی اچھا دودھ, اچھا بالکل بالکل, یس یس, اچھا دودھ 91% تو آپ دیکھیں نا, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں اڈلٹریٹڈ ہے. اچھا دودھ جو سارے کارپوریٹ ڈیریز ہیں نا, جیسے وی آر کارپوریٹ ڈیری, کمرشل کی بات نہیں ہو رہی, کمرشل میں بھی کچھ اچھی ہیں, بٹ کارپوریٹ ڈیریز ساری جو ہیں ان کا ایک بڑا ہی اسپیشلائزڈ پروسیس ہے, اور بہت سی چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. مطلب ایک ہمارے ملک میں, مجھے میرا ایک دوست کہہ رہا تھا مذاق, کہتا ہے یار حافظ صاحب ساڈے تے اتنے بندے نو اتنی چنگی خوراک نہیں لبدی. آئی ایم سوری کہ میں آپ کی پنجابی میں سمجھ رہا ہوں بالکل کہ گائے کی بھی کیا قسمت ہے کہ وہ کیا کھانے کھا رہی ہے, بالکل ایسے. اور اس کو جو فارمولیشن ہے وہ ورلڈز بیسٹ ہمارا فارمولیٹر ہے کاگل کا, وہ امریکہ بیٹھتا ہے بالکل, اور وہ اس کی فارمولیشن کرتا ہے. اور یہ میں بائی پروفیشن آئی ایم الیکٹریکل انجینئر, اور ساری زندگی فیکٹریاں چلائی ہیں. آپ یقین کریں کہ جب میں اس میں آیا ہوں تو اتنی سائنس انوالو ہے, اس کی جو فارمولیشن ہے جو ہم کھلاتے ہیں اس کو, کیونکہ جو آپ کھلائیں گے نا گائے کو وہ اس نے آپ کو دینا ہے, اور لٹریج میں. اچھا, اب اکانومیز آف اسکیل کی بات ہے, اگر آپ کی ییلڈ اچھی نہیں بیٹھتی تو آپ کی پروفٹیبلٹی کم ہے, اور جتنی آپ کی ییلڈ اچھی ہوگی اتنا آپ کا بزنس پراسپر کرے گا. تو اتنا زیادہ اس کا فرق ہے جو عام گوالا ہے. ہماری تو گائے stands nowhere close to نا, یہ تو 32, 33, 34, 35 goes up to 38 تک کی لیٹرز کی پر کاؤ پر ڈے ایوریج ہے. اچھا, جبکہ ہماری گائے جو ہے وہ تو 7, 8, 9 گڈ ون. اتنا بڑا ڈفرنس, اتنا بڑا, یہ تو GDP کا فرق لگ رہا ہے سب کے آپس میں, وہی ریفلیکٹ کر رہا ہے میرا خیال ہے گائے کے دودھ میں. That is amazing. So آپ یعنی گئے and you said کہ یعنی آپ کی بات سن کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں تو ابھی بھی روم ہے. More companies can get into this business and can have clients like جو میں آپ کی لسٹ دیکھ رہا تھا, ماشاء اللہ پاکستان کے سارے بڑے ڈیری پروڈیوسرز کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. جی بہت روم ہے جی, کیونکہ فارمل سیکٹر کے پاس تو 6 سے 8% کے قریب, صحیح نمبرز تو ایگزیکٹلی کسی کے پاس بھی نہیں ہے, آپ کو پتا پاکستان میں ڈیٹا ذرا ڈیفیکلٹ, بٹ بہت بڑا روم ہے اس کے اندر ابھی بھی, اور لوگ جو اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ویسے بھی جو ابھی کارپوریٹ سیکٹر میں ڈیریز ہیں یہ کانسٹنٹلی گروتھ فیز میں ہیں, یہ اپنے امپورٹ بھی کر رہی ہیں اور اپنے ہرڈ کو بھی بڑھا رہی ہیں, وہ بیچنے کے بھی فیز میں نہیں ہے, کیونکہ دیر از اسٹل لاٹ آف روم ان دس مارکیٹ. رائٹ. سو ایک تو آپ نے جو ییلڈ کا ڈفرینس بتایا, میں ابھی بھی آنیسٹلی وہاں اسٹک ہوں نہیں, 7 لیٹر اور 38 لیٹر کا تو کمال ہو گیا. ایک تو آپ نے بتایا کہ جی ماشاء اللہ بڑی خوش خوراک گائے ہیں آپ کی ساری کی ساری, بڑا اچھا آپ ان کو فیڈ وغیرہ کھلا رہے ہیں. لیکن آپ نے یہ بتایا کہ جی ٹیکنالوجی والا ایلیمنٹ بھی کافی اس میں کرٹیکل ہوتا ہے. سر دیکھیں اب وہی بات ہے, ہم شہر میں رہنے والے لوگ اسپیشلی کراچی والے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ جی بھینس کالونی میں کیا چیز چل رہی ہے اور گیم کیا ہو رہی ہے, کیا ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, اور وہاں تو خیر ٹیکنالوجی کیا استعمال ہوتی ہوگی تھوڑا سا. لیکن اگر آپ ایک ہمیں ایک وہ بتائیں, خاکہ کھینچ سکیں سر, واٹ کائنڈ آف ٹیکنالوجی ڈو یو ریکوائر ایٹ اے ڈیری فارم ٹو پروڈیوس دا ملک آف دس کوالٹی اینڈ ایٹ دس ییلڈ, کچھ اگر آپ بتا سکیں. جی میں سب سے پہلے تو یہ اس کی جو فیڈ کی فارمولیشن ہے وہ جب فارمولیٹ ہو جاتی ہے نا تو آپ نے اس کو مکس کرنا ہوتا ہے. رائٹ. اب یہ مکسنگ میں اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ دنیا کی 2 بڑی کمپنی ہیں, ٹریولیٹ اینڈ کون. ایک فرینچ ہے, میں کون کی لے کر آیا ہوں اسٹیٹک TMR. اس میں وہ ساری چیز ملتی ہے. میں نے وہاں جب میں گیا لاسٹ ایئر تو میں نے ان سے پوچھا کہ چھوٹی سی مشین ہے اور 4 لاکھ یورو کی, اور میں نے اس کو جب جا کے دیکھا تو لویا اور بیچ میں ایک وہ لگا ہوا بلیڈ سا. میں نے اس کو کہا کہ چونکہ میں انجینئر تھا, میں نے کہا یار یہ اس میں کیا اتنی بڑا کمال ہے جو تم. اچھا اب یہ میں اس لیے بتا سکتا ہوں, اس کو میرے لیے آسان ہے بتانا, کیونکہ میرے پاس ایک ٹرکش
TMR मौजूद थी पहले। ठीक है, TMR क्या होता है? ये जी वो मिक्स करती है सारी अच्छा, फीड को मिक्सर ना, है, ठीक है। टोटल मिक्स राशन बोलते हैं ऑलराइट, इसको। ठीक हो गया सर। तो ये स्टैटिक है, वो चल के गाड़ी के तरह करती थी, Right. ये वहाँ खड़ी कर देते हैं एक जगह पर, उसकी मिक्सिंग है। अब आप इसकी इंजीनियरिंग चेक करें कि उसके बंदे ने मुझे कहा कि हाफिज साहब जब आप इसको लगाएंगे ना वहाँ पर, तो आपकी लिटरेज में 1 से 2 लीटर के दरमियान फर्क आएगा। ओके, मैंने कहा भाई मैं वही फीड खिलाऊंगा, हाँ जी। मिक्सिंग के कैसे फर्क आ जाएगा? तो मैं उस वक्त तो खैर मानता नहीं था। उसने मुझे कहा, लेकिन चूंकि सारों के पास था तो हमने कहा यार हम कैसे पीछे रह जाएं, तो हम भी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 4 लाख यूरो की। ठीक है जी। तो उसने कहा कि आपकी जो होमोजीनियस मिक्सिंग है ना, ये बाकियों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं। तो मैंने कहा ये खाली ब्लेड कैसे इतनी होमोजीनियस कर देगा? कहते ये तो आप लगाएंगे तो। और वाकई जब अभी मैंने लगाया है तो मुझे 1 और 2 लीटर के दरमियान उसका फर्क पड़ गया है। वेरी नाइस। अब आप अगर उस खाली मशीन को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, राइट, बट दिस इज व्हाट द इंजीनियरिंग दीज पीपल हैव क्रिएटेड, Right. कि हाउ दे मिक्स दैट, और वो इतना इवनली मिक्स होता है कि इसमें बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक, जो बिल्कुल छोटे छोटे विटामिन्स आप डाल रहे हो। Right. अब वो उसने मिसाल इस तरह दी कि आपने एक गाय के आगे डाला चारा 2 किलो का, राइट, साथ वाली गाय में भी डाला 2 किलो। सही, अगर उसकी होमोजीनियस मिक्सिंग नहीं है, इस वाली गायों ने वो सारा खा लिया, ठीक है, इस वाली ने नहीं खाया। राइट, जिसने नहीं खाया उसके वो अंदर जाके दूध में 2 लीटर का फर्क पड़ जाएगा। और वाकई ऐसे होता है। ऐसे ही होता है। तो एक सवाल थोड़ा सा जरा मेरे जहन में आ गया, वो हमारी साहिवाल वाली गाय को खिला के अगर ये, तो उसकी भी वो 8 लीटर से 10 लीटर का होना कोई चांस है वैसे? नहीं दिल साहब, वो एक्चुअली इस ब्रीड के ऊपर बहुत गौरों ने काम किया है। अमेरिकन्स ने इसको डेवलप किया है ओवर द 50 to 100 years। ओके, जो ब्रीड आपके पास है अभी, जो सबके पास है, सबके, ओके, ठीक है। ये एक दुनिया में ब्रीड क्रिएट की गई है फॉर लिटरेज। ये दूध को देने के लिए ना, ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने के लिए, इसका काम ही ये है कि इसने ज्यादा दूध प्रोड्यूस करना है। इंटरेस्टिंग। पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में एक फार्म है, मैं पढ़ रहा था अभी चंद दिन पहले कि उसकी एवरेज हर्ड की जो हर्ड की एवरेज दूध की यील्ड है, दैट इज 122 लीटर्स माय गॉड, पर काउ। वाओ। अब ये प्रोजेनी जो है वो चलती है वहां से, वो खैर वो वाली गाय जरा महंगी होती है, हम लोग उतना वो अफोर्ड नहीं करते, तो हम जरा थोड़ी सी सेकंड टीयर उठा के ले आते हैं। तो वो भी यहाँ पर मेरे पास भी ऐसी कुछ हैं जो कि 70 लीटर भी दे रही हैं, 80 भी दे रही हैं, बिल्कुल 50 भी दे रही हैं, 60 भी दे रही हैं, बट एवरेज जो है वो अराउंड 34-35। ये तो लैब्स हैं जिनको इन्होंने, सॉरी, ये तो लैब्स में क्रिएटेड किस्म के एनिमल होंगे ना, या ये नेचुरली इनका ऐसा सिलसिला होता है? जी नेचुरली इन्होंने डिफरेंट गाय को लेके ओवर द इयर्स ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग, यस, क्रॉस ब्रीड करवा के उन्होंने इसको एक इम्प्रूव किया है ब्रीड को। वेरी नाइस। अमेजिंग। हो सकता है कोई साहिवाल की गाय को भी ग्रीन कार्ड मिल जाए, वो भी वहां जाए। अच्छा जी, तो हमारी गई हुई है, हमारे जब इंडो पाक इकट्ठा था ना, तो हमारी एक गिर के नाम से थी, और वहां पर इंडिया का उस वक्त जो महाराजा था, तो उसने ब्राजील को गिफ्ट किया था एक कृष्णा और गिर। ठीक। तो उन्होंने इसके ऊपर को 40-50 साल काम किया। राइट। अब उन्होंने भी उसको इम्प्रूव करके को 25-30 पे ले गए हैं, वो भी ऊपर। लेकिन जो उनकी अच्छी वाली है जी, वो 50+ देती है, लेकिन वो बेचते नहीं है। अच्छा, वो बेचते नहीं, उनकी अभी वो उस तरह डेवलप नहीं हुई जिस तरह ये फ्रीजियन होल्स्टीन हो गई है ना, ये तो क्रॉस द बोर्ड सारी दे रही हैं। ठीक है। उनकी जो ऊपर वाला टीयर है, समझे कि मॉडल एग्जेक्टिव मॉडल है, वो 50+ है। ठीक है। और जो नीचे वाला है वो 25-30 है। वो 25-30 जो है ना, वो इसमें बैठता नहीं है हमारे मॉडल में, उसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी I understand that, वो यील्ड ही आपकी वो निकल के नहीं आती होगी ज़ाहिर है। लेकिन उन्होंने हमारी 13, 12, 11 वाली को पकड़ के यहाँ तक ले गए, यहाँ तक ले गए वो, यानी दम है यहाँ पे भी। ऐसे कहते ना कि नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो जरा यहाँ कामचोर भी हो जाते हैं ना, जरा पढ़ाई वढ़ाई कम करते हैं इधर, लेकिन वहाँ जाके जरा उनको पता है मेहनत तो करनी है। बहरहाल एनीवे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपसे बात करके अंदाजा हो रहा है आपने भी जिंदगी में अभी ये नई चीजें सीखी है ना, मुझे अंदाजा ही हो रहा है। आप तो माइनिंग कर रहे थे और पिंक हिमालयन सॉल्ट खिवड़ा से आप वहीं से निकालते होंगे मेरे ख्याल से, कहीं आसपास से, अराउंड 30-40 किलोमीटर। ऑलराइट, तो वो कर रहे थे, बट दिस इज, आई एम श्योर दिस मस्ट बी गुड लर्निंग फॉर यू एज वेल। तो सर, अब जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि कितनी आपको 2,500 गाय कितनी बता रहे थे अभी? रफली 2800 अभी हो चुकी हैं। सो जाहिर है उनका खाने पीने का भी आप कर रहे हैं, फिर वो मशीन्स भी लेकर आ रहे हैं एंड ऑल। लेकिन सर, दूध तो खैर दे दिया, बट दूध एक ऐसी कमोडिटी होती है जो कि बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है और उसमें बड़ा एहतियात करना पड़ता है। तो अब आप एक मल्टीनेशनल कंपनी जो आपसे दूध प्रोक्योर कर रही है, जाहिर है उसकी भी अपनी सर्टन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होंगे, बेंचमार्क्स होंगे। सो हाउ डू यू इंश्योर कि गाय के मिल्क देने से लेकर उनके स्टोरेज तक पहुंचाने तक ये जो
کوالٹی چیکس وغیرہ ہوتے ہیں, یہ سارا آپ کا اپنا ہی پروسیس ہے, آپ نے خود ڈیولپ کیے ہیں؟ بیکاز دس ریکوائرڈ سم میٹیکولس, بیکاز اکثر تو پورے کے پورے بیچز میرے خیال سے شاید واپس آ جاتے ہوں گے کیا. سو ہاؤ از دیٹ پروسیس ورکنگ؟ اچھا جی, پہلے تو آخری بات کا جواب دے دوں کہ کبھی الحمدللہ آج تک بیچ واپس نہیں آیا ماشاء اللہ, زبردست. کیونکہ جب بھی یہ کمپنیز آتی ہیں جی, they test the material first and then they put it into their containers. رائٹ. اچھا, یہ ایک بڑا ہی اسپیشلائزڈ کام ہے. جی, اس ہمارے پاس ملکنگ پارلر لگا ہوا ہے بومیٹک کا. اٹس این امیریکن کمپنی. اوکے. دے آر دی ورلڈ لیڈرز along with گیا اینڈ ڈیلاوال. یہ 3 بڑی کمپنیاں دنیا میں جو کہ لارج اسکیل کے اوپر جو ہرڈز ہیں ان کی ملکنگ پارلرز ڈیزائن کرتے ہیں. اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ڈفرنٹ قسم کے کہ آپ چلرز لگا لیتے ہو, اور ایک میرے پاس لگا ہوا ہے PHE which اسٹینڈس فار پلیٹ ہیٹ ایکسچینجر. دس از ٹیکنالوجی کہ وہ جو گائے کا اردو میں تھن اور انگلش میں اڈر جو آپ اس کو لگاتے ہیں نا جب وہ مشین, ٹھیک ہے, تو کوئی ہیومن ہینڈ اس کو انوالو نہیں ہے. اوکے. اٹس اے اسپیشلائز کنٹینر جو کہ جا کے اڈر پہ لگ جاتا ہے, رائٹ, اور وہاں سے اس کی ملکنگ شروع ہو جاتی ہے. اور تھرو ایس پائپس وہ وہاں سے جب نکلتا ہے گائے کے اندر سے دودھ, تو اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اراؤنڈ 35-36 ڈگری سینٹی ود ان سیکنڈس. اٹ گوز تھرو پروسیس آف اسپیشل دس, میں نے PHE بتایا, وہ 3 ڈگری کے اوپر میرے ٹینک میں جا کے گر جاتا ہے. اوکے. فرام 36 to 3 ود ان سیکنڈس یہ ہوتا ہے. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کیونکہ جو آپ سے اٹھانے کے لیے وہ آتے ہیں نا, اس کو پرابلی 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, 5. تو دودھ کو یا تو آپ ابالیں, اگر ابالیں گے نہیں تو آپ کو پھر ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے. رائٹ. اس دوران جو کنونشنل میتھڈ ہے وہ تو جس طرح گوالا چوتا ہے, وہ اس میں برتن میں ڈال لیا, وہ بیکٹیریا اوپر میں بھی پڑ رہا ہے, گند بھی پڑ رہا ہے, وہ برتن ایک سے شفٹ کیا دوسرے میں گیا, مکھی شکی بھی مل جاتی ہے, اور جب تک وہ وہاں پہنچتا ہے اس کا دودھ کی جگہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. رائٹ. ہمارا یہ فرام اے اسپیشل پائپ تھرو اے سکشن پریشر پمپ اٹ گوز انٹو دی کنٹینر, اور پھر ان کی گاڑی آتی ہے, اس میں بھی سیم وہی پائپ وہ نکالتے ہیں, ہمارے کنٹینر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, وہ ویکیوم پمپ وہ ان کی گاڑی میں چلا جاتا ہے. وہاں سے جا کے سیم وہ اپنی فیکٹری میں لے جا کے اس کو تھرو پمپ اگین بڑے چلرز میں ڈال دیتے ہیں. اچھا, یہ وہاں تک چلا گیا, اور بیچ میں پھر آپ لوگ رینڈم سیمپلنگ وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ بھی تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہوں گے. ہمارے تو ریگولر چلتے رہتے ہیں. رائٹ. لیکن ہر دفعہ جب بھی وہ اٹھانے آتے ہیں, ایوری ڈے اٹھاتے ہیں, صبح دوپہر شام, جو بھی کمپنی آتی ہے وہ اپنا ٹیسٹ لگاتی ہے, اس کو دیکھتی ہے دودھ ٹھیک ہے کہ نہیں, اور پھر وہ لے کے جاتے ہیں اور کنٹینر سیل ہو جاتا ہے. رائٹ, ایکسلنٹ. آپ کی بات سن کے مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے, آپ کا جو پلانٹ لگا ہوا ہے یہ کس لوکیشن پہ ہے؟ یہ جی خوشاب سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, نورپور تھل. نورپور تھل, اور چھوٹا گاؤں ہے کالڈ راہداری. اوکے. اچھا, میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں بیکاز میں نے انڈیا کی کیس اسٹڈی پڑھی تھی, ایک بڑی مشہور وہاں کی بھی کمپنی ہے, اور اس نے بھی یہ ملک کلیکشن کی وجہ سے وہاں کی گجرات ان کا جو اسٹیٹ ہے وہاں کے ایک علاقے کی پوری اکانومی بڑی بوم کر گئی تھی اس کی وجہ سے. تو آئی ایم پریٹی شیور وہ لوکل اکانومی پہ بڑا پازیٹیو اس کا امپیکٹ ہوا ہوگا. حافظ صاحب. جی عدیل صاحب, بالکل. یہ جس جگہ پہ ہم گئے نا یہ بالکل ولڈرنیس میں ہے, اور جب ہم گئے تھے تو یہاں پہ کوئی بندہ تھا ہی نہیں. اس کے ارد گرد کی قریبی ترین جو لوکیلٹی ہے, دس از اباؤٹ 7 کلومیٹر فرام مائی فارم. تو یہاں کے لوگ بہت ہی ڈاؤن ٹروڈن بےچارے, بالکل ہی پیسہ نہیں اور کوئی جاب کی سچویشن نہیں. اب تو الحمدللہ وہاں پر ہم نے جنگل میں منگل کر دیا ہوا ہے. اچھا. اور آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ کبھی آپ نے اگر ویکیشن کرنی ہو ویکینڈ کے اوپر, اٹس اے ویری بیوٹیفل پلیس. زبردست. اور اسپیشلی آج کل تو جو ویدر ہے نا, یہ تھل کا یہ بہت ہی خوبصورت ہے. رائٹ. آپ کو ہم شکار وغیرہ بھی کرائیں گے, آپ انجوائے کریں گے وہاں پر. ویری گڈ سر. کافی ہم نے وہاں پر اکانومی میں الحمدللہ فرق ڈالا ہے. جی آپ کا تعلق وہیں سے ہی ہے؟ اچھا. میرا ویسے تو تعلق جو ہے وہ پسرور سے ہے. پسرور سے ہے. صحیح سے جو سیالکوٹ کے پاس ہے. میرے دادا وہاں سے تھے. میں تو پلا بڑا لاہور میں ہوں. جی جی جی. لیکن میرا گاؤں, میں ہوں دیہاتی آدمی, تو میرا رائٹ پسرور سے تعلق ہے. گاؤں میرا پسرور ہے. پسرور آپ کا گاؤں ہے. لیکن چلیں, یہ میں پتہ ہے آنیسٹلی میرے لیے نا دس از آلویز اے بیوٹیفل تھنگ کہ وہ جو لوکل ان کی لائف کیسے چینج ہوتی ہے اس پرٹیکولر بزنس کی وجہ سے. اینڈ دس از ونڈرفل. اور آپ نے انویٹیشن بھی دیا ہے تو میں ڈیفینیٹلی جاؤں گا. مجھے ذرا فارم وغیرہ دیکھنے کا شوق بھی بہت زیادہ ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ظاہر ہے اب ماشاء اللہ IPO اسٹیج پہ آپ جا رہے ہیں, اینڈ آئی واز لوکنگ ایٹ دا پراسپیکٹس, از ٹاکڈ اباؤٹ 2.5 بلین روپیز آپ کا ریز کرنے کا انشاءاللہ پلان ہے. بٹ آئی واز گوئنگ تھرو آپ کی جو پروفٹ کی آپ کی جو ریونیو کی فور کاسٹ ہے آنے والے سالوں میں, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کافی آپ نے ماشاء اللہ اسٹیپ گروتھ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور تھوڑا سا اگر آپ ہمیں لے کر چلیں, ہاؤ ڈو یو وش ٹو اچیو دیٹ, بیکاز
ابھی وہ 2.5 بلین کی یوٹیلائزیشن کیا اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے, لیکن ہاؤ ڈو یو ایکچولی ایکسپیکٹ کہ وہ جو ایک اسٹیپ پروفیٹیبلٹی گروتھ ہے اس کو آپ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایئر آن ایئر؟ اچھا جی, یہ بہت ہی آسان ہے. یہ مجھے سارے سوال کر رہے ہیں, یہ اٹ از ناٹ لائک جس طرح میں گلاس چلاتا آیا, میں نے ٹیکسٹائل چلائی, میں نے آٹو موبائل چلائی, میں نے مائننگ کی. ٹھیک, تو یہ اس میں کچھ چیز آپ نے بنانی نہیں ہے. گائے کو چارہ کھلانا ہے, اوکے, جتنی نمبر آف گائز ہیں ملٹیپلائی کر دیں 35 سے. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر میں اچھی ایفیشنسی میری نہیں ہے, میں نے فارم کو اچھا مینج نہیں کیا ہوا, تو 35 کی جگہ 32 آ جائے گی, 30 آ جائے گی, 31 آ جائے گی, 33 آ جائے گی. اس کی ایک مارکیٹ میں قیمت ہے, اور وہ نمبر اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو بالکل آسانی سے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ اس کے ریونیوز, یس, کیونکہ میں اپنے ہرڈ کو ایک بہت بڑا بوسٹ دینے جا رہا ہوں 1250 گائے کا, اس لیے وہ آپ کو نمبرز بڑے کمال نظر آ رہے ہیں, اسٹیگرنگ نمبرز نظر آ رہے ہیں. ٹھیک, ادروائز اگر میں وہی اپنی آرگینک گروتھ کے اوپر رہوں تو یہ نمبرز بہت شرنک ہو جائیں گے. تو سر یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ویسے یہ ایک گائے کی کتنے کی آتی ہے یہ والی؟ یہ جی اسٹارٹنگ فرام اینی ویئر 2700 2600 سے لے کر, یہ ہم ڈالرز میں بات کر رہے ہیں, USD ڈالرز, اوکے, گوز اپ ٹو 4000 5000 5500. اوکے, دیٹس ویری نائس. سو آپ جو IPO کے تھرو پیسے ریز کر رہے ہوں گے, آئی تھنک اس میں ایک سگنیفیکنٹ پورشن آپ کا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جانوروں کی امپورٹ پہ ہی خرچ ہونا ہے. میرا جی ویسے تو بریک ڈاؤن ہم نے پروسپیکٹس میں دیا ہوا ہے, آف ہینڈ میرے پاس کمپلیٹ نمبر تو نہیں, بٹ میں موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں. 2.5 بلین ہم ریز کر رہے ہیں, اور اس میں سے صرف 13 کروڑ روپے کے قریب ایسی اماؤنٹ بچتی ہے جو کہ ہم را مٹیریل کے لیے رکھ رہے ہیں. باقی 2.35 بلین کے قریب جو ہے یہ سارا اس کی ہاؤسنگ میں, نیا ملکنگ پارلر میں, 1250 گائے میں, اس کے جو شیڈز ہیں ان میں, اور الائڈ کچھ چیزیں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں, آپ نے ٹریکٹرز وغیرہ لینے ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کے اندر وہ استعمال ہو رہے ہیں. صحیح, اینڈ آف کورس میں پھر امپلائمنٹ جنریشن وغیرہ بھی انشاءاللہ اس ایریا میں جو ہے, وہ تو جتنا آپ کا ہرٹ بڑھتا ہے تو ان ٹینڈم آپ کو اس کے اتنے بندے جو ہیں وہ بڑھانے پڑتے ہیں. اور سر آپ کی پروڈکشن کیپیسٹی پھر کیا انکریز ہو کے پہنچے گی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ, کرنٹلی آئی ہیو 17 million آئی ایم پروڈیوسنگ, and it will be around 33 million after this boost. آج کل اب ظاہر پاکستان تو نہیں, دنیا بھر میں, بلکہ اب تو SECP بھی بڑا ESG کے حوالے سے آج کل بڑا وہ نا بز ورڈ چل رہا ہے انٹرنیشنلی. ایون جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کے خلاف سازش تو کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی آئی تھنک وہ ایک چل چپڑا ہے سلسلہ, اور اب رکنے کا نام نہیں لینا. سسٹینیبلٹی کے حوالے سے کیا سوچا ہے جی؟ کیا وہی ڈیزل کی جنریٹر چلانے کا پلان ہے, یا آپ بھی سولر کی جو بینڈ ویگن ہے اس میں سوار ہیں؟ اچھا جی, بالکل. میرے پاس یہ 1.6 میگا واٹ سولر آلریڈی لگ چکا ہے. آئی ایم پروڈیوسنگ اراؤنڈ 60 to 65% آف مائی اون الیکٹریسٹی. انٹینڈ ٹو گو گریڈ فری ان اباؤٹ ایئرس ٹائم, اگر پالیسیز ہماری کنسسٹنٹ رہیں. دس از آلسو ون آف دا ریزنز ہم گرین انرجی کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے پولوشن بالکل اس کی نہیں ہے, اور کاربن کریڈٹس کے پیچھے بھی کچھ لگے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس میں بھی کامیاب کر دے. اسی کے لیے ہم نے یہ سولر لگایا. میرے پاس لینڈ کافی پڑی ہوئی ہے. ارادہ ہمارا یہی ہے کہ ہم گریڈ فری ہو جائیں, لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پر ہر دوسرے چوتھے دن ہم سنتے ہیں کہ جی سولر کی کوئی پالیسی چینج ہونے والی ہے. تو پھر آپ یو کین ناٹ بیسیکلی فور کاسٹ, یو نو وین دیر از این انسرٹینٹی. بزنس مین کو سب سے بڑی چیز جو مارتی ہے نا وہ انسرٹینٹی ہے, اینڈ آئی تھنک اٹ کلز دی فیوچر پلانز اینڈ ایوری تھنگ. تو بٹ انشاءاللہ ارادہ تو یہی ہے کہ جی اس کو گریڈ فری کر دیں. ہاں بالکل. اور ویسے بھی ڈیری انڈسٹری پہ ذرا ESG والوں کی نظریں بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں نا, کہ جی یہ پولوشن بڑی پھیلاتے ہیں, اور یہ جانوروں کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں, یہ تو بڑی ایک غلط سی میتھ ہے. یہ تو کیونکہ اس میں آپ کے پاس گوبر آ رہا ہے, رائٹ, اٹ از بلیک گولڈ, یو یوز اٹ فار یور فیلڈس. آپ اس میں دیکھیں, میں نے زمین لی اس کے ارد گرد میں, اس کا آرگینک میٹر تھا 0.4, یعنی کہ بالکل ہی بیکار سی زمین. بالکل, میں آسان الفاظ میں ابھی میں نے وہاں گوبر پھینک کے اس کے آرگینک میٹر کو 0.9 پہ لے گیا ہوں, یعنی کہ اٹ ہیز بیکم فرٹائل زمین. ایکسلنٹ. تو یہ تو جو اللہ نے آپ کو چیزیں دی ہوئی ہیں نا جی, آپ اگر ان کو رائٹلی استعمال کریں, پولوشن کا تو کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں. اچھا, جو اس میں کچھ لوگ یہ بات کریں گے جی وہ جی ان کا جو یورین جا رہا ہے جی وہ آپ کہاں جا رہے ہیں. ہاں, اس کے لیے ہم نے پیٹ بنایا ہوا, وہ پراپر صاف ہوتا ہے. پھر ہم تو ویسے کیا کرتے ہیں, اسی پانی کو مکس کر کے, اور یہ میں باقی اور بھی اپنے دوست بھائیوں کو اب آپ کو کہوں گا کہ جن کے پاس زمینیں ہیں, وہ اس پانی کے ساتھ جو یہ یورین والا ہے اس کے ساتھ اگر ریگولر واٹر مکس کر کے اپنی فیلڈز میں لگائیں نا تو یہ بھی سونا ہے. اچھا, یہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے. مجھے میرا ایگرونومسٹ کہتا تھا ساری فصلیں سڑ جانی آج. اچھا, صحیح بات ہے. فصل جلنی تو دور کی بات ہے, اس کی ییلڈ جو ہے 20% انکریز ہو گئی ہے. امیزنگ. یہ خود طریقہ آپ نے نکالا تھا, یہ کہیں سے سنا تھا؟ یہ ہمیں کسی نے بتایا وہاں پہ, گاؤں والے نے. اس نے کہا سر جی
اینو پانی ہے والا لاؤ. اچھا. ہم نے کہا یار وہ سارے اگرونومسٹ کہہ رہے ہیں کہ جل جائے گی فصل, برباد ہو جائے گی, تم کیسے؟ انہوں نے کہا سر میرے کہنے کے اوپر آپ یہ ایک کنال کے اوپر پائلٹ پروجیکٹ کر لو. زبردست. تو ہم نے کیا تو واقعی وہ تو یہ ایک ہمیں بہت بڑا اس کا بھی بوسٹ ملا. تو یہ بالکل قطن یہ میتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو واقعی مجھے لگ رہا ہے یہ ویجیٹیرینس کی سازش لگ رہی ہے مجھے. اور یہ سارا آرگینک ہے. رائٹ, ہم آرگینک ہے بالکل. بیسٹ فرٹیلائزر. ٹرو. نہیں اچھا, اور یہ جو یورین کا آپ نے بتایا, یہ امریکی گائے تو نہیں نا, ہماری دیسی گائے کا بھی ہو جاتا ہے. جی یہاں بھی شاید کوئی ڈسکریمنیشن ہو کچھ ادھر. نہیں یار, ان کی گائے کی ییلڈ زیادہ آ رہی ہے یورین سے. صرف فرق یہ ہے کہ یہ گوبر زیادہ کرتی ہے ان کی گائے. یس, کھا بھی تو آپ, کھلا بھی تو آپ کیا کھانا رہے ہیں اس کو, ظاہر ہے وہ تو اس کا سائز بھی اس سے بہت بڑا ہوتا ہے اس کا. جو ایڈلٹ ہے پوری جو 2 سال والی ہے وہ تو تقریباً 500 سے 600 کلو ہے. رائٹ. ہیوج کاؤ. That's wonderful. اچھا, اب میں دیکھ رہا تھا ماشاء اللہ آپ کی کلائنٹس کی لسٹ میں دیکھ رہا تھا, جیسے اس میں نیسلے واز دیئر, IRC ڈیری ہے, فوجی فوڈس کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. سو اتنے بڑے بڑے پاکستان کے مینوفیکچرر کے ساتھ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, what kind of pressures I would say, یا how do they influence your business model? ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے؟ دیکھیں یہ نا, جتنے بھی بڑے بندے سے آپ کام کرو گے نا, آپ کچھ سیکھتے ہو. ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں نا, وہ آپ کو انسان بنا دیتے ہیں. بالکل. کیونکہ وہ آپ کو آگے کہتے ہیں بھئی آپ اپنے ملازم کو ایسے رکھو, اس جگہ کو ایسے صاف کرو, ہمیں دودھ کی یہ کوالٹی چاہیے, آپ کو پیسے ٹوٹل سالڈس کے اوپر ملتے ہیں. ٹھیک. وہ پھر اگر خالی لٹریج نہیں ہوتا, رائٹ, تو بہت سی چیزیں آپ جو یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں نا, ان سے آپ سیکھتے ہیں, کیونکہ ان کے اوور دا ایئرز اسٹینڈرڈس کو انہوں نے بہت مینٹین کیا ہوتا ہے, اور بڑی ایوولوشن کے پروسیس سے گزر کے انہوں نے ایک چیزوں کو ڈیولپ کیا ہوتا ہے, تو وہ آٹومیٹکلی ہمیں مل جاتی ہیں. تو آئی تھنک اٹس آلویز اے گڈ تھنگ ٹو ورک ود دی ملٹی نیشنلز. دیٹس ونڈرفل سر. دیر از نو پریشر ایٹ آل. دیر از نو پریشر ایٹ آل. ان کی بھی دیکھیں نا, وہ بھی بات ہے نا, ان کو بھی تو اچھے آپ جیسے سپلائرس چاہیے نا, وہ بھی چاہیں گے, بیکاز آپ ہی نے خود بتایا کہ 6% ہم کہہ رہے ہیں کہ جی فارمل سیکٹر میں آتا ہے, باقی تو وہ 91% اڈلٹریٹڈ ملک ہی ہو جاتا ہے. ویسے وہ ایک سوال شاید شروع پوچھ لینا چاہیے تھا, اڈلٹریٹڈ ملک میں کیا چیزیں شامل, اس میں پانی ہو جاتا ہے, بیکٹیریاز ہوتے ہیں, اور بھی مکھی نکلتی ہو, تو میں نے دیکھی ہے خود. ویسے یہ تو آپ بہت ہی کنزرویٹیولی بات کر رہے ہیں. اللہ خیر کرے, اللہ معاف فرما دے. ہم تو ایسے مسلمان ہیں ماشاءاللہ کہ ہم تو صرف بھی ملا رہے ہیں. صرف ملا رہے ہیں؟ جی سر. سنتھیٹک دودھ. ابھی پچھلے دنوں KP گورنمنٹ نے 4-5 دن پہلے ایک نیٹ ورک پکڑا ہے ڈاکٹر کا, ویٹرینرین ڈاکٹر کا, جو 1 لاکھ لیٹر روزانہ کا سنتھیٹک دودھ دے رہا تھا. اٹ واز ناٹ ملک. مائی گاڈ. صرف شکل میں سفید نظر آ رہا تھا, آل سنتھیٹک. Imagine. تو جب انسان گرتا ہے نا جی, تو بہت گر جاتا ہے. یہ پانی تو اگر کوئی آپ کو دے دے تو آپ بہت لکی ہیں. خالی پانی مل جائے نا جی, اور صاف, گندا نہیں. صاف. دیکھیں نا, جب آپ گندا پانی ملائیں گے, اور جو برفیں مل رہی ہیں, وہ برف پتہ نہیں کس پانی سے بنی ہے, ہیپیٹائٹس اس میں کیا ہے, بچے پی رہے ہیں. کیوں سٹنٹڈ گروتھ ہے ہمارے ملک میں؟ اٹ از بیکاز آف دس. اٹس ناٹ, یو آر ناٹ گیٹنگ پیور ملک. Absolutely stunted growth and all یہ ساری باتیں جو پیور ملک ایک اتنی ضرورت ہے آپ کی آج. کیلشیم کے آپ اکراس دی بورڈ آپ جائیں, ڈاکٹرز آپ کو کہیں گے جی اپنا کیلشیم کا ٹیسٹ کروائیں, اور آپ دیکھیں کہ 50% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ کم آئے گی. بالکل. وائی؟ ایک تو ہم وٹامن ڈی نہیں لے رہے, دھوپ میں نہیں جاتے. دوسرا, جو دودھ سورس ہے آپ کے پاس, آپ نے دودھ تو رہ ہی نہیں گیا, وہ تو پانی ہے. بالکل ایسے, اور سنتھیٹک ہے. بالکل. وہ دودھ پی بھی رہے ہیں تو اس میں اتنی شیریں ڈال دیتے ہیں. آپ وہ عدیل صاحب آپ پیئے نا, وہ مجھے شجاع صاحب نے کہا پرسوں جب میں ان کے ساتھ تھا, تو انہوں نے کہا یار میں نے اصلی دودھ پیا ہے. رائٹ. تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ دودھ ہے تو ہم کیا پیتے آئے ہیں. ایسے ہی ہے. میں پچھلے سال بھاولپور میں تھا, وہاں پہ تو ہمارے ایک دوست اصلی اپنی وہ فریش بالکل ملک نکال کے لے کر آیا تھا. وہ چیز ہی الگ تھی. جی. کثافت اس کی ہوئی, اس کا رنگ ڈفرنٹ تھا, تھوڑی اس میں پیل وائٹ کلر کا تھا. اس کی وسکوسٹی ڈفرنٹ ہوتی ہے. بالکل. ایکسلنٹ. اویس صاحب ماشاء اللہ آپ کے بزنس کو سمجھنے کا ہمیں موقع ملا. ایک چیز جو سمجھ میں آئی وہ یہ, یو ہیو گاٹ اے ویری ساؤنڈ اینڈ اے ویری سالڈ بزنس ماڈل ماشاء اللہ, اینڈ یو ساؤنڈ ویری enthusiastic about what you're doing right now. So enthusiastic about the IPO as well? Very ecstatic. You know, ایک تو یہ ہے کہ جی میں ریلیجس آدمی ہوں, and I drive my everything from the religion. تو میرے لیے میرے باپ کا کہنا جو ہے نا وہ بہت تھا, he wanted کہ جی ہم اس کمپنی کو پبلک کریں, کسی کو کریں جو 5-6-7 اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. تو ہم انہیں کہتے تھے کہ بابا ہم ذرا پورے ایماندار اور مسلمان بن جائیں پہلے, کیونکہ پبلک کے جب پیسے آ جائیں تو پھر آپ بڑی ذمہ داری ہے. تو آج مر جاؤ اور کل پھر آپ نے جواب دینا ہے. تو شاید اللہ سے مانگ کے چل پڑیں جی. آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے, باقی سب سے بھی, کہ ہمیں اللہ دین کے اوپر استقامت دے.
یس آمین ثم ویری آمین۔ ویری ویری ایکسائٹیڈ اور اللہ اس میں جو ہے برکت ڈالے جی. بالکل اویس صاحب، کیونکہ پاکستان میں ویسے بھی کیپٹل مارکیٹ، میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کی کہ بہت بڑی تعداد میں نئے لوگ اور نوجوان جو ہیں وہ اس وقت اسٹاک مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں. پاکستانیز فائنلی اب ان کو اندازہ ہوا کہ یار پلاٹوں کے علاوہ یہ بھی کوئی انویسٹمنٹ کی جگہ ہے ویسے. لیکن دوسری جو ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ 2025 میں بہت زیادہ آئی پی اوز تو نہیں ہوئے، لیکن جتنے بھی ہوئے اس میں لوگوں نے انٹرسٹ بہت زیادہ لیا. اور 2026 کو ویسے بھی ایز آئی سیڈ ارلیئر آئی پی اوز کا سال ہے، اینڈ یورس ول بی ون آف دا فرسٹ آف دا ایئرز. سو گڈ لک ٹو یو. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. مے اٹ گیٹ اوور سبسکرائبڈ بائی سیورل ٹائمز. اور بہت ساری بیسٹ وشز آپ کو سر. Thank you very much عدیل صاحب. Thank you very much. Appreciate it. And thank you so much. That was a very interesting discussion with the CEO of Ghani Dairies, Hafiz Awais Ghani ہمارے ساتھ موجود تھے. As I said, ان کا initial public offering اب سے کچھ دنوں بعد ہونے والی ہے. So اگر آپ کو بزنس کی خبروں میں ذرا سا بھی انٹرسٹ ہے تو there is no possibility that you will be missing out the news about the IPO. It's going to be huge, it's going to be big, even though they're raising just 2.5 billion rupees, lekin I think it's just a matter of seconds, it will be gone. So make sure, yes, the prospectus is available online. You can go, you can check out all the details about the companies, kya inki forecast hai, profitability ki kya baatein kar rahe hain, and you will get to know about the business model as well. Thank you so much for watching. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اسٹارٹ اپ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.